سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے, بڑا عالی شان تخت. تو سلیمان علیہ السلام جو ہے نا مختلف ملکوں پہ لڑائیاں کرتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ میں پوری مہذب دنیا میں اللہ کے دین کو نافذ کر چکا ہوں, کوئی بچا ہی نہیں ہے. ہر جگہ کس کی حکومت ہے؟ ہاں چھوٹے موٹے گاؤں دیہات ہوں گے کہیں, بڑی کوئی اسٹیبل گورنمنٹ اب دنیا میں باقی نہیں ہے, کوئی پاورفل حکومت ہو. تو وہ آرام سے بیٹھ گئے. وہ ایک دن کیا ہوا ہے, قرآن کہتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ. آگے سے چلتا ہوں میں, یہ بہت لمبا ہو جائے گا حساب کتاب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ. ایک دن سلیمان علیہ السلام نا حاضری لے رہے تھے سب, تو ایک پرندہ مارکیٹ سے کیا تھا, شارٹ تھا. ہدہد, یہ وہ والا ہدہد نہیں ہے جو آج ہدہد ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہے, اس کو نام ہدہد رکھ دیا ہے, وہ ایک پرندہ تھا بہرحال. تو فقال ما لی لا اری الہدہد. سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے. ام کان من الغائبین, ایسا تو نہیں کہ مجھے نظر نہ آ رہا ہو, یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ مارکیٹ سے کیا ہو, شارٹ. اگر مارکیٹ سے شارٹ ہے تو یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, میں اس کو سخت ترین عذاب دوں گا کہ وداؤٹ پرمیشن وہ مارکیٹ سے شارٹ, وداؤٹ لیو. یا تو اس کی شادی ہو رہی ہوتی نا, کیا خیال ہے بھائی, شادی کی چھٹی لے کر گیا ہوا ہوتا, یا اس کے گھر کوئی جنازہ ہوتا, یا اس کے انڈوں سے چوزے نکل رہے ہوتے, کوئی وجہ ہونی چاہیے. وداؤٹ لیو, وداؤٹ ایپلیکیشن, وداؤٹ پرمیشن وہ مارکیٹ سے شارٹ کیوں ہوا ہے؟ او لأذبحنہ, یا میں اس کو ذبح کر دوں گا. او لیاتینی بسلطان مبین, جب تک اپنی غیر حاضری کی واضح دلیل لے کر نہیں آتا اس وقت تک معافی کا آپشن نہیں ہے. فمکث غیر بعید, قرآن کہتا ہے تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا, اچانک ہدہد حاضر ہوا اور کہنے لگا احط بما لم تحط بہ, اے سلیمان میں ایک ایسی خبر لے کر آ رہا ہوں جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے, اس لیے مجھے دیر ہو گئی تھی. ایک بہت امپورٹنٹ خبر لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. وجئتک من سبأ بنبأ یقین, ملکہ سبا ہے, ایک پوری ریاست ہے, ایک پوری حکومت ہے, اور اس کی ایک ملکہ ہے, اس کا نام سبا ہے. اس کی میں انکوائری کرنے گیا ہوا تھا, اس لیے میں مارکیٹ سے کیا ہو گیا, شارٹ ہو گیا. اور یقینی خبر ہے, اس میں جھوٹ. یہ اس لیے یقینی کہہ رہے ہیں کہ ماننے والی بات نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام جن کی ہواؤں پہ حکومت, جنات ان کے تابع, دنیا انہوں نے سیر کی ہوئی ہے, دیکھی ہوئی ہے, اور ایک پوری پراپر پاورفل ریاست کا ان کو پتہ ہی نہ ہو. تو اس لیے اس کا امکان تھا سب کہیں گے بھائی یہ مذاق کر رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ غیر حاضری کی ایک جھوٹی وجہ پیش کر رہا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہ ہو, جنات بھی آ کے نہ بتا سکے ہوں, اور یہ ہدہد خبر لے کر آ گیا. تو اس لیے ہدہد نے کہا انی وجدت امرأۃ, میں نے ایک لیڈیز کو دیکھا ہے, ایک لیڈی دیکھی ہے, ٹھیک ہے نا, تملکہم, جو ان کی مالک ہے, وأوتیت من کل شیء, جیسے اللہ نے آپ کو تمام اسباب و وسائل دی ہے نا, اس کو بھی تمام اسباب, اور پاورفل ریاست ہے, چھوٹی موٹی ریاست نہیں ہے. چھوٹا موٹا ہوتا کہیں کوئی سردار جی حکومت کر رہے ہوتے, ہم کہتے چلو یار بڑی بڑی ریاستوں سے چھوٹے موٹے گاؤں اجھل ہو جاتے ہیں نظروں سے, پوری اتنی بڑی ریاست ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, بہت بڑا عالی شان تخت ہے اس کا. تخت سے بھی پہلے زمانے میں اندازہ لگایا جاتا تھا کہ یہ کتنا, کیونکہ بڑے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوتے تھے اس میں. وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ, میں نے اس کو اور قوم کو دیکھا وہ سب سورج کو سجدہ کرتے ہیں. یعنی ہدہد کو بڑا غصہ آ رہا ہے کہ یہ مارکیٹ میں ہو کیا, کیونکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت پہ بیٹھ کے اتنا بڑا توحید پرست کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے تو 4 مہینے وہیں لگ رہے تھے نا, اس کے دماغ میں تو یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ گئی تھی, بھائی کرنے والا کون ہے, اللہ. اور سلیمان علیہ السلام, اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ پوری دنیا پہ توحید کو قائم کرنا ہے, اور آپ کی موجودگی میں ہو کیا رہا ہے, اتنی بڑی پاورفل ریاست, اور کر کیا رہی ہے, وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کر رہی ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور ہدہد کہہ رہا ہے کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا ہے. یعنی یہ کام عقل کا نہیں ہو سکتا ہے, شیطان ہی کرا سکتا ہے ایسے کام. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض. پھر ہدہد کو اشکال ہو رہا ہے کہ اس خدا کو سجدہ کیوں نہیں کر رہے بھائی. دیکھو ہدہد میں بھی یہ مزار پرستوں سے زیادہ اللہ نے عقل رکھی ہے. خیر, سلیمان علیہ السلام نے کہا سننظر, ہم دیکھیں گے بھائی,
کیونکہ بعض دفعہ نا جان بچانے کے لیے جب کوئی پھینکتا ہے تو تھوڑی بہت پھر بڑا جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اس بات کا امکان تھا بھائی تو بہت بڑی لے کر آ گیا ہے, ٹھیک ہے نا, جان بچانے کے لیے کچھ بھی. سلیمان علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں مانیں گے ہم. حکومت تھی نا, ریاستیں ایسے نہیں چلتی ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا چونکہ وہ داڑھی والے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولیں گے لہذا اس کی بیس پر حکومت فیصلہ کر لے, چونکہ وہ فلانے نے کہہ دیا تو وہ غلط نہیں ہو سکتے. جب ریاست ہوتی ہے تو پھر وہ پورے طریقے سے چلا جاتا ہے اس میں. تو سننظروا, سلیمان علیہ السلام نے کہا میں دیکھوں گا, اصدقت ام کنت من الکاذبین, تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. اذهب بکتابی ھذا, یہ میں خط لکھ رہا ہوں, یہ تو ملکہ سبا کے پاس لے جا. سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے, اگر وہاں سے کوئی جواب آیا تو اس کا مطلب واقعی ملکہ سبا ہے, جواب ہی نہیں آیا اس کا مطلب کیا کر رہا ہے, ایسے ہی باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. تو اذهب بکتابی ھذا, یہ میرا خط لے کے جا ملکہ کے پاس, اور پھر فانظر ماذا یرجعون, دیکھ وہ جواب کیا دیتے ہیں. وہ گیا ہدہد ملکہ سبا کی جھولی میں خط ڈال دیا اس نے. پہلے ملکہ سبا نے کہا یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم, اے میرے درباریوں, اس نے پورا اجلاس بلایا, مجھے ایک معزز خط وصول ہوا ہے. کتنی ذہین عورت تھی, خط کے مضمون سے اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی چھوٹے آدمی کا خط, یہ فیک بھی نہیں ہے. خط کے انداز بھی ہوتا ہے نا, اسٹائل, اس کا مضمون, اس کے پاس ہو سکتا ہے وہ زبان جانتی ہو, یہ بھی ممکن ہے ترجمان بیٹھے ہوئے ہوں. تو قرآن تو واقعے کے بہت سارے پہلوؤں کو حذف کر دیتا ہے نا, کوئی ٹرانسلیٹر بیٹھے ہوئے انہوں نے ترجمہ کر کے بتایا ہو. باہر اس نے جی اجلاس بلایا اور اس نے کہا کہ یہ معمولی خط نہیں ہے, بہت ہی معزز خط ہے, کسی بڑے آدمی کا لگ رہا ہے. انہ من سلیمان, اور اس کا مضمون یہ ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم, مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ آیت پڑھنے میں. اور اس خط کا مضمون یہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت. خدا کی قسم یہ سینٹنس گورے اور ہندو کے پاس نہیں ہے. آدھی ٹینشن اسی جملے سے مسلمان کی دور ہو جاتی ہے. یہ والا جملہ جو ہے نا, اللہ نے نہ انگریزوں کو دیا, نہ ہندوؤں کو دیا, نہ سکھوں کو دیا. جب ہم کسی کام کا آغاز کرتے ہیں, گورا کیسے سٹارٹ کرتا ہے, لیٹس موو, چلو چلتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آؤ یہ کام ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. بس ہم کیا کرتے ہیں, بسم اللہ, اللہ کے نام سے, یعنی میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. الرحمن, جو بڑا مہربان, الرحیم, نہایت رحم کرنے والا. کیا خوبصورت کلام ہے. کھانا کھانے سے پہلے کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کتنا مزہ آتا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ امریکہ اور UK وغیرہ کے اور کینیڈا کے دورے پہ گئے. حضرت پہلی مرتبہ کسی غیر مسلم کنٹری گئے تھے, انہی کی ایئر لائن تھی. اب وہ ایئر لائن میں جب بیٹھے ہیں تو اس میں شراب کی بھی تھوڑی بہت اسمیل ہوتی ہے غیر مسلم ایئر لائنس میں, وہ کیونکہ پیتے ہیں نا وہ لوگ. تو اور اللہ واللہ کا نام تو ہوتا نہیں, اللہ کا نام تو ہوتا نہیں اس میں. کبھی نہیں سنا ہوگا کہ گورے بھائی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ باپ اڑنے والے ہیں اور اللہ کرے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرف نہ جائیں, بس ہم سیدھا سیدھا امریکہ, اس طرح کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ان کی. تو اب ایک لطیفہ آ رہا تھا ذہن میں لیکن لمبا ہو جائے گا وہ نا. تو وہ عمر شریف کا کسی نے مجھے کلپ بھیجا, اس نے نا وہ فلائٹ ہے, وہ جہاز میں بیٹھا ہوا ہے, اناؤنس کر رہا ہے کہ اگر کیبن میں دھواں بھر جائے, جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا کہ اگر کیبن میں دھواں بھر جائے تو وہ آکسیجن کا ماسک لٹکے گا وہ لگا لیں, یہ ہوتا ہے نا. تو وہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر کیبن میں دھواں بھر جائے تو سمجھ لیں کہ پائلٹ چرس پی رہا ہے. پائلٹ کیا کر رہا ہے, چرس پی رہا ہے. میں جب بھی مجھے کسی نے کلپ بھیجا, وہ کافی پرانی بات ہے, اب میں جب بھی جہاز میں سفر کرتا ہوں نا, جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اگر کیبن میں دھواں بھر جائے تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے. مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے کہ سمجھ لیں کہ پائلٹ کیا کر رہا ہے, چرس پی رہا ہے. تو میرے ذہن میں وہی آتا ہے. تو امریکہ حضرت گئے اور مختلف ملک, جو بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہاں اللہ کا نام نہیں ہوتا. حضرت پھر امریکہ سے واپس آ رہے تھے, ارادہ تھا سعودی, 1 مہینہ وہاں گزارا حضرت نے, امریکہ, UK, ٹورنٹو وغیرہ میں, کینیڈا وغیرہ میں. ظاہر ہے وہاں تو وہ نہ اذانوں کی آوازیں آئیں گی فضاؤں میں, نہ وہ ماحول تو نہیں ہے نا جو اسلامی ملکوں میں ہے. پھر بے پردگی بہت زیادہ. حضرت نے پھر آ کے کارگزاری سنائی, اس کو لکھا بھی ہے. کہتے ہیں جب میں
سعودی ایئر لائن میں بیٹھا نا, سعودیہ جانے کے لیے عمرے کی نیت سے بیٹھا ہوں. ایک تو شراب کی اسمیل نہیں آ رہی تھی, خوشبو آ رہی ہے جہاز میں, اور جب یہ آیت چلی نا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون, تو ایسا مزہ آیا. کتنے دنوں کے بعد اللہ کا نام اس انداز میں سنا. جہاز اڑنے والا ہے, اعلان کیا ہو رہا ہے, پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. وما كنا له مقرنین, ہم اس کو اپنے تابع, یہ ہوائیں بھی اللہ نے بنائی, لوہا بھی ہمارے ہاتھ میں اللہ نے پگھلایا, ورنہ ہمارے بس میں نہیں تھا کہ اتنا بڑی لوہے کی مشین بنا کے ہوا میں اڑا دیتے ہم. سبحان الذی سخر لنا ھذا, ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. وما كنا له مقرنین, ہم اس کو اپنے تابع نہیں بنا سکتے تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, اور ایک دن یہ سب سواریاں ختم ہو جائیں گی اور ہم اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائیں گے. پھر وہ ہم سے پوچھے گا کہ میری نعمتوں سے جو فائدہ اٹھایا تو میرا کیا شکر ادا کیا. تو گورا تو چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے, اللہ کو تو لفٹ ہی نہیں کراتا وہ, بالکل ٹھیک ہے نا. تو مسلمان کیا کرتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے. تو اب جب ملکہ سبا نے دیکھا نا پہلی مرتبہ, اس نے بھی اللہ کا نام سنا, انہو من سلیمان, یہ کس کی طرف سے ہے, سلیمان کی طرف سے. وانہو, اس کا مضمون کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم. اللہ کو اپنی یہ صفات پسند ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آگے مضمون کیا ہے, مضمون بڑا خاندانی ہے. آگے ہونا یہ چاہیے تھا, بڑی لمبی چوڑی باتیں ہوتی. ملکہ سبا, میں نے سنا ہے تم جو ہے تم پہ کوئی قرضے ورضے چڑھے ہوئے ہیں, تو میں ایکچولی تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. یا ایسا ہے کہ تم سورج کی عبادت کرتی ہو, تو ایکچولی دیکھو سورج جو ہے نا اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. کیا خیال ہے, یہ تمہیں چاہیے کہ ریونڈ میں اجتماع ہونے والا ہے, ایک چکر وہاں لگا, یہ خواتین کی ایک جماعت نکل رہی ہے, کائنڈلی آپ تھوڑا سا وہاں ٹائم لگا لیں. سب کچھ ٹھیک تھا نا, لیکن بادشاہ ہے نا, ٹو دا پوائنٹ بات, مختصر اور بولو پر اثر. زیادہ لمبی, ہم تو کریں گے لمبی بات, بادشاہ لوگ تھوڑی کرتے ہیں. کتاب کریم ہے نا, معزز خط ہے, انتہائی مختصر ٹو دا پوائنٹ بات. وہ کیا بات ہے, اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, بندی بن کے چلی آؤ. آئی بات سمجھ میں, فرما بردار یعنی اپنی حکومت چھوڑ دو. نہیں یہ بات سمجھ میں, حکومت کی چابیاں کس کے حوالے کر دو, ہمارے حوالے کر دو. فوج کس کے حوالے کر دو, ہمارے حوالے کر دو. عزت کے ساتھ یہ کام کر لو گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا, ورنہ پھر ہوگا تو بعد میں بھی, لیکن وہ آپ کی صحت کے لیے کیا ہوگا. وہ جب پاور ہوتی ہے نا تو اس اسٹائل میں بات کی جاتی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. ہمارے ایک دوست تھے, ان کے کور کمانڈر اور فوج سے بڑے تعلقات نا, تو کسی نے ان سے کہا کہ یار وہ یہ کام کروا دو, یہ وہ کہہ رہے نہیں کر رہا. تو ان کے تھے بڑے اونچے تعلقات. انہوں نے کہا دیکھیں یہ کام آپ تمیز سے کر لیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ تیرا باپ بھی کرے گا. اس نے کہا یار یہ کیسے بات کر رہا ہے. پھر اس نے بتایا میرے فلاں فلاں سے کیا ہے, پتہ نہیں کور کمانڈر سے یا کوئی ڈی ایس پی سے تھے, کس سے تھے. تو جب پاور ہوتی ہے نا تو پھر بات کرنے کا اسٹائل کیا ہوتا ہے. دیکھو پولیس جب بات کرتی ہے نا کسی سے, ایس ایچ او صاحب پولیس کو بھیجتے ہیں, میں جاؤں, میں اپنی گاڑی لے کے چلا جاؤں, میں آپ کو کہوں میری گاڑی میں بیٹھے, میں آپ کو تھانے لے کے جاؤں گا, آپ جاؤ گے. میں گھنٹہ سمجھاؤں گا یار ہمارا پھڈا حل نہیں ہو رہا, چل رہا ہے یار تھانے میں چل کے حل کراتے ہیں. آپ کہو گے میں کیوں جاؤں, ہو سکتا ہے چلے جاؤ, ہو سکتا ہے نہیں جاؤ. لیکن آپ کو پتا ہے جب پولیس کی موبائل آتی ہے, وہ آپ سے کہتی ہے کہ آپ بیٹھ جائیں, تو آپ کیا کرتے ہو. سر آپ زنجیریں کیوں لگا رہے ہیں, میں جب تمیز سے خود ہی بیٹھ رہا ہوں تو آپ ہتھکڑیاں کیوں لگا رہے ہیں. سر بات تو سمجھنے کی کوشش کریں نا آپ. تو پاور کی کیا ہے, سلیمان علیہ السلام کے پاس پاور تھی, ملکہ سبا بھی پاورفل تھی, وہ بھی طاقت کے نشے میں تھی. تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے کیا کہا, مضمون اتنا ہے اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, مسلم بن کے فرما